ہم آپ کے درمیان میں کھڑے ہو کر آپ سے وعدہ کر رہے ہیں کہ جو ندی کٹاؤ کا تکلیف آپ کو لوچا پنچایت اور اس کے آس پاس کے علاقے میں ہے، انشاءاللہ تعالی اس مشکل اور تکلیف کو توصیف عالم بحیثیت آپ کا نیا ودھائک اس کو دور کرے گا۔ میں آپ سے وعدہ کر رہا ہوں کہ ندی کٹاؤ کا کام جو محض پٹنہ میں، کھاری تولا میں، برش تولا میں، لوچا میں، بوچا گری میں، ستمری میں، پتھر کٹی میں، دھیم تولا میں، جہاں پر ندی کٹاؤ کا کام ہونا باقی ہے، ہم آپ سے وعدہ کر رہے ہیں کہ انشاءاللہ تعالی یہ کام کروائیں گے۔ 5 سال پہلے آپ نے مجلس کوٹ دے کر کامیاب کیا تھا، مگر بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ جس کو آپ نے کامیاب کیا اس کو تیجسوی یادو نے خرید لیا اور اس کو استعمال کیا، اور جب چناؤ آیا تو اس کو چائے میں سے جیسا کوئی مکھی نکال کر پھینک دیتے اس طرح انظر نعیمی کو نکال کر پھینک دیا۔ آپ سمجھیے ہماری بات کو، جتنا سیمانچل کا دشمن ہے، جتنا آپ کا دشمن ہے، جتنا آپ کے غریبی کو رکھنے کا دشمن ہے، وہ یہ نہیں چاہتا کہ سیمانچل سے، سیمانچل کی ایک طاقتور سیاسی آواز اٹھے۔ اسی لیے ان کو انظر نعیمی سے محبت نہیں تھی، ان کو دشمنی تھی تو بہادر گنج کے غیور عوام سے دشمنی تھی۔ ان کو انظر نعیمی سے محبت نہیں تھی، ان کو دشمنی تھی کہ آخر یہ کون ہے بہادر گنج کی جنتا جنہوں نے اپنی آواز کو، اپنے اتحاد کو مضبوط کرتے ہوئے اپنے مقدر کے خود فیصلے کرنے کا ارادہ کر لیا، اور اسی لیے انہوں نے مجلس کے MLA کو توڑا، اور آج آپ دیکھتے ہیں کہ ان کا کیا حال کر کے رکھ دیا۔ مگر میں آپ سے وعدہ کر رہا ہوں، توصیف عالم مجلس میں آیا ہے تو انشاءاللہ تعالی ہم جب تک زندہ رہیں گے، یا پھر توصیف عالم کو اللہ جب تک زندہ رکھے گا، توصیف عالم مجلس کو چھوڑ کر نہیں جائے گا، اس بات کا ہم آپ کو تیقن دے رہے ہیں انشاءاللہ تعالی۔ ہم نے توصیف بھائی سے کہا کہ توصیف بھائی، اگر ہم کو پہلے دنیا سے جانا پڑا تو آپ ہم کو اپنے کھندے پر رکھ کر قبرستان لے کر جائیں گے، مگر مجلس کو آپ کبھی نہیں چھوڑیں گے۔ توصیف عالم نے ہم سے وعدہ کیا ہے۔ اب ہم آپ کو بتا رہے ہیں کہ چاہے مودی ہو، نتیش کمار ہو، تیجسوی ہو، یا چراغ پاسوان ہو، یا کشواہا صاحب ہو، یہ سب ہر سمودائے کی سیاسی لیڈرشپ کو قبول کرتے ہیں، مگر ایک سمودائے کی سیاسی لیڈرشپ کو برداشت نہیں کرتے، وہ ہے الپسنکھیک سماج، اور خاص طور سے سیمانچل کے غریبوں کی آواز، غریبوں کی دلوں کی دھڑکن مجلس اتحاد المسلمین جو بن چکی ہے۔ یہ اس کو پسند نہیں کرتے، چاہے دلی میں بیٹھی اب مودی ہو، پٹنہ میں بیٹھا نتیش کمار ہو یا تیجسوی ہو، یہ سب کا قبول کرے گا، مگر جہاں پر بات آئے گی مسلمان کی تو بولیں گے نہیں، یہ نہیں ہو سکتا۔ یہ چاہتے یہ ہے کہ ہمیشہ آپ کو زنجیروں میں جکڑ کر رکھ دیا جائے، یہ چاہتے یہ ہیں کہ ہمیشہ سیمانچل کو پسماندہ رکھ دیا جائے، یہ چاہتے ہیں کہ کبھی جن گاؤں کا نام ہم نے لیا وہاں پر کبھی ندی کٹاؤ کا کام نہ ہو، یہ چاہتے یہ ہے کہ ہمارے بچے نہ پڑھیں، یہ چاہتے یہ ہے کہ ہماری بیٹیاں تعلیم یافتہ نہ بنے، یہ چاہتے یہ ہے کہ ہمارے کسانوں کو ان کی فصل کا ریٹ نہ ملے، یہ سیمانچل کے دشمن ہے۔ میں آپ سے اپیل کر رہا ہوں 11 تاریخ کو آپ کو مودی کو، نتیش کمار کو، تیجسوی کو ایک بہتر جواب دینا ہے، پتنگ چھاپ کو بٹن دبا کر آپ کو دینا ہے۔ سیمانچل کی ایک آزاد آواز ضرورت ہے۔ یاد رکھو، جب آپ اور ہم مل کر سیمانچل زندہ باد کا نعرہ لگاتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ زندوں کی سرزمین ہے، یہ مردوں کی سرزمین نہیں ہے۔ یہ زندوں کی سرزمین اس لیے ہے کہ انہوں نے مجلس کا ہرا پرچم تھام لیا، یہ زندوں کی سرزمین اس لیے ہے کہ برسوں کی
دل فریب جھوٹ کو آپ نے مسترد کر دیا اور آپ نے محسوس کر لیا کہ ہمارا نیتا سیمانچل کا بیٹا ہوگا. کوئی پٹنہ میں بیٹھنے والا ظالم سیمانچل کی آواز کو نہ سمجھتا ہے نہ کچھ بول سکے گا. اگر آپ توصیف عالم کو چھوڑ کر اور دوسری پارٹی کے امیدوار کو ڈالنے کا سوچ رہی ہے تو یاد رکھیے، جس کو سنائی نہیں دیتا تمہارا غم، جو تمہارے آنکھ میں آنسو ہے اس کو دیکھ نہیں سکتا، جو تمہاری ناانصافی کو اپنی ناانصافی نہیں سمجھ سکتا، بہادر گنج کی جنتا، سیمانچل کی جنتا وہ تمہارے ووٹ کا حقدار نہیں ہے. ووٹ کا حقدار وہ ہے جو تمہاری تکلیف کو اپنا تکلیف سمجھے، جو تمہارے آنسو کو اپنے آنسو سمجھے، جو تمہارے بچوں کو دیکھ کر اپنے اولاد کی طرح ان کی ترقی کے اور اسکول کا انتظام کر سکے، جو رشوت خوری کا بھرشٹاچار کا خاتمہ کر سکے، جو ندی کٹاؤ کا کام کرا سکے، جو سیمانچل کے کسان کو انصاف دلا سکے، جو سیمانچل کے نوجوانوں کا مستقبل روشن کرے. یہ کام اگر کوئی کر رہا ہے تو اویسی اور مجلس اتحاد المسلمین کر رہی ہے. مودی سیمانچل کو آ کر گھسپیٹیا بولتا ہے. بتاؤ کیا آپ بنگلہ دیشی ہیں؟ کیا آپ نیپالی ہیں؟ زور سے بولیے، آپ ہیں کیا؟ ہماری ماں اور بہنیں آپ بھی ہاتھ اٹھا کر بولیے، کیا کوئی بنگلہ دیشی نیپالی ہے بہادر گنج میں؟ یہ مودی کہتا ہے. اور تیجسوی کیا کہتا ہے ہم کو؟ یہ چرم پنتھی ہے اویسی. یعنی مودی تیجسوی کا بڑا بھائی موڈی ہم کو گھسپیٹی بولتا ہے، تیجسوی ہم کو کہتا ہے چرم پنتھی ہے. تو کون چرم پنتھی ہے لالو پریوار کے نگاہوں میں؟ جس کے سر پر ٹوپی ہے وہ چرم پنتھی، جو ہماری ماں اور بہنوں کے سر پر دوپٹہ یا حجاب ہے وہ چرم پنتھی، جس کے چہرے پر داڑھی ہے وہ چرم پنتھی، جو اللہ کی عبادت کرتا ہے وہ چرم پنتھی، جو پنچ وقتہ نمازی ہے وہ چرم پنتھی، جو رمضان کے روزے رہتا ہے وہ چرم پنتھی، جو باوقت ہمیشہ مسجد کو جاتا ہے وہ چرم پنتھی، جو بچوں کو قرآن کی تعلیم سکھاتا ہے وہ چرم پنتھی ہے. اور کون چرم پنتھی نہیں ہے؟ جو لالو کے آگے اپنا سر کو جھکا دے وہ چرم پنتھی نہیں ہے. جو لالو پریوار کی چوکھٹ پر جا کر بھیک مانگے وہ چرم پنتھی نہیں ہے. جو لالو کی تعریف کرے، اس کے بیٹا کی تعریف کرے، تو سنو تیجسوی، تمہارے کان اور دماغ میں میل ہے اس کو نکال کر سن لو. اگر اللہ کی عبادت کرنا چرم پنتھی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دنیا کی ہر چیز سے زیادہ محبت کرنا چرم پنتھی ہے، تو سن لے تیجسوی، ہم چرم پنتھی کہلانے کو تیار ہیں مگر اللہ اس کے رسول کو چھوڑنے کو کبھی تیار نہیں ہے. تیجسوی نے اویسی کو چرم پنتھی کہہ کر آپ تمام کی توہین کی ہے، ہماری ماں اور بہنوں کی، ہمارے بزرگوں کی، ہمارے غیور نوجوانوں کی. ارے میں 5 مرتبہ کا سانسد ہوں، مجھے 2 مرتبہ بہترین سانسد کا ایوارڈ سے نوازا گیا، میں 2 مرتبہ کا ودھائک ہوں. آج بتاؤ یہ کون سی زبان میں تیجسوی بول رہا ہے؟ بولو پروفیسر، جو تم آج توصیف عالم کے پاس 5 پارٹی کا پانی پی کر تم آج ہم سے مقابلہ کرنے کو آ رہے ہو. تم جس کو مکھیہ منتری بنانا چاہتے ہو وہ 17% بہار کی جنتا کو چرم پنتھی کہہ رہا ہے. بتاؤ سیمانچل کی غیور جنتا، بتاؤ بہار کی 17% الپسنکھیک سماج کے مسلمان، کیا تم چرم پنتھی اور گھسپیٹی بولنے والوں کو ووٹ دو گے؟ کیا تم چرم پنتھی اور گھسپیٹی والوں کو ووٹ دو گے؟ اگر نہیں دو گے تو پھر 11 تاریخ کو پتنگ چھاپ کو کامیاب کرنا ہے، اور آپ کامیاب کریں گے انشاءاللہ تعالی. سن لو مودی، امیت شاہ، نتیش کمار، چراغ پاسوان اور تیجسوی، مجلس کے لیڈر کو گالی دینے سے تم یہ سمجھ رہے ہو کہ ہم کو کچھ فرق پڑتا نہیں پڑتا. اللہ ہمارے دلوں کا حال جاننے والا ہے. سنو تیجسوی، سنو نتیش کمار اور مودی، سیمانچل کے ہر گھر میں مجلس کا
पतंग छाप का पैगाम पहुंच चुका है। अरे 10 साल का मासूम बच्चा हमको देखकर कहता है ये पतंग छाप जा रहा है, पतंग छाप जा रहा है। अब तुम इस मोहब्बत को नहीं निकाल सकते। तेजस्वी हम मर भी जाएंगे ना तो ये लोग याद करेंगे कि एक पतंग छाप वाला आकर हमारे दिल में इस बात को पैदा कर दिया कि हमारे मुकद्दर के फैसले हम लेंगे। एक पतंग छाप का नाम लेकर आया जिसने कहा कि अगर 14% के लोग 15 साल मुख्यमंत्री रह सकते हैं तो 17% के लोग भी तो 17% के लोग भी मुख्यमंत्री बन सकते हैं। इंशाअल्लाह ताला आपके बार मुख्यमंत्री सीमांचल का बेटा बनेगा इंशाअल्लाह ताला। लड़ाई उप मुख्यमंत्री की नहीं है, लड़ाई मुख्यमंत्री की है। हम आगे बढ़ेंगे और कोई हमको रोक नहीं सकेगा। और तेजस्वी याद रखो, तुमको पता चलेगा चरमपंथी के माने क्या है। तुम जितना गाली देना हमको गाली दे दो, मगर असदुद्दीन ओवैसी को सीमांचल की जनता से मोहब्बत करने और उनके लिए काम करने से अगर कोई चीज रोक सकती है तो मेरी मौत है और कुछ नहीं है। और सुनो तेजस्वी मोदी, और ये जो कांग्रेस का एक नेता बोलता है हमारे बारे में, अरे तू डरता होगा मौत से, मैं मौत को बगलगीर करने को तैयार हूं। तू तैयार है बता? अरे मौत तो सबको आनी है, सबको जमीन में जाना है, मगर तुम में और मुझ में फर्क ये है कि जब तक जिंदा रहूंगा शेर की तरह ठाड़ता रहा और ठाड़ता रहूंगा इंशाअल्लाह ताला। मजलूमों की आवाज बनता हूं, कमजोरों को अपनी आंखों में मजबूत समझता हूं। ये मजलिस का पैगाम है। तो 11 तारीख को पतंग छाप पर बटन दबेगा। पूरा बहादुरगंज में 1 लाख पार होगा तौसीफ आलम, 1 लाख पार होगा तौसीफ आलम इंशाअल्लाह ताला। आपसे उम्मीद करते हैं, आपसे गुजारिश करते हैं, अपने इत्तेहाद को मजबूत रखिए। बहादुरगंज की जनता, सीमांचल की जनता, एक एक और जो पतंग छाप पर पड़ेगा वो हमारे हौसलों को बुलंद करेगा। वो जवाब होगा तेजस्वी को, वो जवाब होगा मोदी को। अपने इत्तेहाद को मजबूत करिए। तो लगाइए नारा हमारे साथ, सीमांचल की जनता जिंदाबाद, बहादुरगंज की जनता जिंदाबाद, बहादुरगंज की जनता जिंदाबाद, हमारा इत्तेहाद जिंदाबाद, हमारा इत्तेहाद जिंदाबाद। नारे तकबीर, नारे तकबीर। बहुत बहुत शुक्रिया, क्योंकि देरी हुई, मगर इंशाअल्लाह ताला बाद में आकर तफसीली आपसे